قرآن کا مقام کیا ہے؟ قرآن اپنا اسٹیٹس کیا رکھ رہا ہے؟ قرآن اپنی حکومت کیسی بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی سلطنت کیسی ہے؟ یہ قرآن آپ نے دیکھا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں قرآن کتنی بڑائی کر رہا ہے۔ یہی قرآن ہے جو ایک مقام پر آگے کہہ رہا ہے ھدی للمؤمنین، یہی قرآن ہے جو ایک مقام پر آگے کہہ رہا ہے ھدی للناس، یہی قرآن ہے جو ایک مرتبہ مقام پر آگے کہہ رہا ہے ھدی للمتقین۔ میں جلدی ایک ایک بات آپ کے خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کبھی کہتا ہے کہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، کبھی کہہ رہا ہے میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آیا، کبھی کہہ رہا ہے میں مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا، کبھی کہہ رہا ہے میں متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ لیکن ساری خلاصتاً کلام یہ ہے کہ قرآن سرچشمہ ہدایت بن کر آیا، قرآن سرچشمہ ہدایت بن کر آیا، قرآن ہدایت کی کتاب بن کر آیا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے نہ پکڑا جائے، جس سے استفادہ نہ کیا جائے تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ قرآن اپنے اسٹیٹس کوئی غیر نہیں بتا رہا، قرآن اپنے اسٹیٹس کو بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں۔ قرآن خود اپنے اسٹیٹس بتا رہا ہے میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ اب اسی قرآن میں پروردگار عالم نے آواز دے کے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اچھا اگلا سی ترجمہ رہی ہے ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنا دیا۔ اگلا سی ترجمہ کر دے دو پھر جو آپ کتاب میں آپ کو مل جائے گا وہ لفظ پہ لفظ دیکھ لیجئے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا۔ ثم اورثنا الکتاب کس کو؟ الذین، سارا معاملہ تو یہی الذین پہ آ کے اٹکتا ہے، سارا معاملہ آ کر یہ الذین پہ اٹکتا ہے۔ اللہ کبھی بھی نیک بندوں کے نام نہیں بتاتا، کام بتاتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے نام نہیں بتاتا، کام بتاتا ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، زیادہ دور نہیں جا رہا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ تک تو بات ہو گئی کہ تمہارا اللہ ولی، تمہارا رسول ولی۔ آگے بھی بات آ جاتی ہے کہ کون تیسرا ولی ہے، لیکن نہیں، نام نہیں بتایا، کام بتایا ہے۔ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تکلیف نہ آئے، تھوڑی سی رحمت کر سکتے ہیں تو تھوڑا میرے قریب اور تشریف لے آئیے گا تاکہ جو آ رہے ہیں بعد میں ان کو جگہ بنانے کے لیے بھائی ٹھیک ہو؟ حضور کا نام نہیں بتا رہا، کام بتا رہا۔ نیک لوگوں کے اچھا ہمارے یہاں بھی نام سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیا جائے اگر میں پوچھ لوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ امانت دار بندہ کون ہوگا، آپ ایک بندے کو لے کر آ جائیں گے جناب یہ ہے، میں کہوں جناب اس ساتھ بات کا سب سے بہترین عالم کون ہے، آپ ایک عالم کو اٹھا کے لے آئیں گے یہ، میں نام سے کیا واقف ہوں، میں تو کردار اور کام سے واقف ہوں، عام بندوں میں کام سے واقف ہو رہا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ الذین بڑا
ٹپیکل ہو جاتا ہے. یہ الذین کو ڈیفائن کرنا نا ساری محنت الذین کو ڈیفائن کرنے میں آتی ہے. یہ الذین کون ہے؟ اللہ اشارہ کر دیتا ہے, اشارے تک پہنچانا. قرآن نے تو اشارہ کر کے بتا دیا. اب تفسیر ڈھونڈی ہے, کتابیں ڈھونڈی ہے, کھنگالی ہے کہ اللہ نے جو اشارہ کیا ہے اس کا مشار علیہ کون ہے, یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ صرف اشارہ کر رہا ہے. صحیح ہے بات کیا ہو رہی ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین, ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو, اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو. الذین, اچھا چلے اجازت دے تو ایک اور الذین آپ کو دکھاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, جیو جیو, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ معیار مجھے اچھا لگا, اس سے آگے بولنے کا معیار اچھا لگا. پروردگار آپ کو اسی طریقے سے قرآن فہمی اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے آپ مجھ سے آگے آپ قرآن پڑھ کے مجھے بتائیں کہ سرکار یہ آیت کیا ہے. صحیح ہے. صراط الذین, ساری حمد و ثنا کے بعد پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. کن کا راستہ؟ صراط الذین, ان کا راستہ. انعمت علیہم, جن پر نعمتوں کو تمام کر دیا. آپ پوچھیں یہ صراط الذین, راستہ ان کا جن پر نعمتوں کو تمام کر دیا. ان لوگوں کے راستے میں ہم کو چلا, ان لوگوں کے راستے میں ہم کو چلا. اب بڑی آسانی سے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب نماز خالصتاً اللہ کے لیے, لیکن جناب آپ اللہ کے بعد بڑائی نہ کیا کریں. میں نے کیا مطلب؟ ابھی جو واقعہ ہوا ہے نا بہتر جاننے والا, کہ جناب اللہ کے بعد رسول آ جائے تو ٹھیک ہے. یہ اذان میں تیسری گواہی کیوں آ جاتی ہے؟ سینیریو جو پورا آ رہا ہے, تیسری گواہی کیوں آ رہی ہے؟ اب جو باتیں ہوئی, جو سب کچھ ہوا, اللہ اپنی نماز میں تیسرے کو شامل کر رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. چاہوں تو بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں, لیکن تمام کرنا نہیں, وہ اتنی لمبی تقریر کرنا نہیں چاہ رہا. سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں تمام ہوئی. ترجمے میں غلط کہوں یا کہ کہہ دیجیے آپ نے یہ ترجمہ غلط پڑھ دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا تمام ہوئی نعمتیں جن پر. میں نے آپ کے خدمت میں عربی کے ایک ایک لفظ آپ کی خدمت میں کر دیا. صحیح ہے نا, ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں تمام ہوئی. تو بھائی اتنی ڈھونڈنے کی کیا بات ہے؟ قرآن میں ڈھونڈو, کہیں پر کسی کا راستہ مل جائے جن پر نعمتیں تمام ہوئی تو بس سمجھ جانا یہ وہی راستہ ہے کہ جن پر نعمتیں تمام ہوئی. پورا قرآن چھان لو, ایک مقام پہ مل جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے دین بھی مکمل کر دیا, نعمتوں کو بھی تمام کر دیا. یعنی کہ جس کی اعلان ولایت پر نعمتیں تمام ہو جائے, اللہ الحمد نے اسی کا راستہ دکھانا.
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم پھر اورثنا وارث بنایا ہم نے اس کا کتاب، الذین ان لوگوں، یہاں تک بات تھی نا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کو ہم نے چن لیا۔ انگلش کا ورڈ استعمال کر لوں، ماشاءاللہ، جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، باقی تو آیت میں بعد میں بولوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے لفظ اصطفیٰ سے بتا دیا کہ جو قرآن کا وارث ہوگا وہ سلیکشن سے آئے گا، الیکشن سے نہیں۔ لوگوں کا چنا ہوا وارث قرآن نہیں بنے گا، لوگوں کے ووٹوں کا حقدار وارث قرآن نہیں بنے گا، خدا کا چنا ہوا وارث قرآن بنے گا۔ لوگوں کا چنا ہوا، لوگ چنیں گے اپنے جیسا، اور آسان کر دوں، لوگ اسے چنتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، اور آسان کر دوں، لوگ اسے چنتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں۔ سارے معیار اللہ پہ بھی تو رکھو نا، اللہ بھی اسی کو چن رہا ہے جس سے وہ خوش ہے، اللہ بھی اسی کو چن رہا ہے جس سے وہ راضی ہے، اللہ بھی اسی کو منتخب کر رہا ہے جس کو وہ منتخب کرنا چاہتا ہے۔ اب پہنچیے نا، اب اللہ کا راضی ہوا وہ بندہ اور ہوتا ہے۔ جیسے عربی کی ایک اصطلاح لے لیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا، اللہ کا رضی اللہ اور ہوتا ہے، بندوں کا رضی اللہ اور ہوا کرتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو وہ اور ہوا کرتا ہے، بندے جس سے اللہ سے راضی کروا رہے ہیں وہ اور ہوا کرتا ہے۔ اصطفیٰ بتا رہا ہے کہ بندوں کے اختیار میں، بندوں کے چنے ہوئے میں اور ہمارے چنے ہوئے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے جنہیں چن لیا، من سے، من کا ترجمہ ہے سے، عبادنا، ہمارے بندوں میں، یعنی اب پوری آیت کا ترجمہ جو سادی سی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث قرآن بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ ہم نے وارث قرآن بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، جن کو ہم نے چن لیا ہے، جن کو ہم نے پسند کر لیا ہے۔ مالک یہ الذین والے لوگ کون ہیں؟ یہ اصطفیٰ بندے کون ہیں؟ یہ کون ہے تیرے وہ لوگ کہ جنہیں تو نے چن لیا ہے؟ تو مالک کی آواز ہے کہ قرآن میں دیکھو، میں نے قرآن کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا، آواز قدرت آئی، قل الحمدللہ والسلام علی عبادنا الذین اصطفیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور سلام اس دروازے کے لیے ہے جسے ہم نے چن لیا ہے۔
देता हूँ। सलाम उन पर कि जिन्हें हमने चुन लिया है, जिन्हें हमने मुंतखब कर लिया है। हमद अल्लाह की, हमद अल्लाह की। सलाम मुंतखब शुदा बंदों पर, हमद अल्लाह की। सलाम मुंतखब शुदा, हमद अल्लाह, सलाम मुंतखब शुदा। अब कौन है सलाम का हकदार? आप? मैं? गली में रहने वाले, सादकाबाद वाले, कराची वाले, पाकिस्तान वाले? कौन है सलाम का हकदार? परवरदिगार दरवाजा भी दिखा दे। जब दरवाजा बता दिया है तो दरवाजा दिखा भी दे। दरवाजा कौन सा है? कौन है जिस पर सलाम किया जाए? कौन है वो जिस पर सलाम किया जाए? कौन सा दरवाजा है जिस पर सलाम किया जाए? ये दरवाजा, इसमें खड़े होकर मैं सलाम करूं? ये दरवाजा, इसमें खड़े होकर मैं सलाम करूं? वो सामने वाला दरवाजा, किस पे खड़े होकर मैं सलाम करूं? कौन सा वो दरवाजा है? अल्लाह ने आवाज देके का इंतजाम, मामलात कुराने सामित से बढ़कर कुराने नातिक भी समझाएगा। अगर अखज़ करना है, वो लेना है तो कुराने सामित पे अटकते नहीं हो। हर चीज कुरान नहीं बताती। कुरान इशारा करता है, नहीं और आसान करता है। हिदायत के दो रास्ते, हिदायत दो तरीके की होती है। हिदायत दो तरीके, हिदायत के दो तरीकों का एक मकसद ये है, हिदायत का मकसद ये दो तरीकों का। एक हिदायत होती है इसाल इलल मतलूब, यानी बंदे को रास्ता दिखा देना। मुझे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी से पूछो भाई ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, एक बंदा उनके कहेगा जनाब ऐसे गली से बाहर निकलिए, ये जो फिर गली आ जाएगी उससे सीधे हाथ में मुड़िएगा, कहीं नहीं मुड़िएगा, सीधा सीधा जाते रहिए, आगे नहर आ जाएगी, नहर से सीधे हाथ में मुड़िएगा, जैसी चौक आएगा रोड आएगा उल्टे हाथ में मुड़ जाइए, सीधा सीधा चलिएगा, जैसे जैसे रोड मुड़ता चला जाएगा उसी के साथ मुड़ते चले जाइएगा, सीधा जाएंगे कहीं नहीं मुड़िएगा, आगे जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा स्टेशन का है, वो आपको डायरेक्ट स्टेशन पे ही, ज्यादा दूर नहीं, 5 मिनट का सफर करेंगे स्टेशन आ जाएगा। ना समझ आ गया, मैंने पहुंचा दिया। ये है इस मतलब पहुंचाना, हिदायत का एक तरीका। हिदायत का दूसरा तरीका ये है कि दरवाजे तक पहुंचा दे। मैंने पूछा भाई स्टेशन कहाँ है, उन्होंने कहा स्टेशन जाना है, गाड़ी में बैठे, सीधा स्टेशन में जाके छोड़ दीजिए, नहीं है स्टेशन। बताया दोनों ने स्टेशन, लेकिन फर्क ये है एक ने रास्ता दिखाया, एक ने मुकाम तक पहुंचाया। एक ने रास्ता दिखाया, एक ने मुकाम तक पहुंचाया। कुरान रास्ता दिखाने वाला है, कुरान रास्ता दिखा देगा, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, कुरान रास्ता दिखाने वाला है। मैं बदल लेता हूँ, कुरान सामने रास्ता दिखाता है, कुरान नातिक मंजिल तक पहुंचा के आता है। ये कहेगा ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, ये सारे बताते रहेगा, आप पीछे पीछे चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते चले पहुंच जाएंगे ना जन्नत में। पहुंच जाएंगे ना, कुरान के बताए हुए रास्ते में चले पहुंच जाएंगे। लेकिन हो सकता है कहीं रास्ता भूल जाए, फिर आपको कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। लेकिन कुरान नातिक का मर्तबा यह है कि जैसे ही आपने कमीज और दामन को पकड़ा, जहां वो जाएंगे वहीं लेके जाएंगे।
وہی لے کر جائیں گے. اب باخدا جہاں وہ جائیں گے وہاں جانا مقصد پورا ہو جائے گا. اتنا تو یقین ہے نا آل محمد جنت میں رہیں گے. ظاہر سی بات ہے مالک اپنی جاگیر میں نہیں گھومے گا تو کہاں گھومے گا. وہ جہاں چلیں گے آپ بس پیچھے پیچھے چلتے چلیں. خاموشی مزہ نہیں آ رہا. آئیے مقام پہ لے جاؤں. شرط یہ ہے کہ بالکل جیسے جیسے آگے علی چل رہے ہو ویسے ویسے پیچھے چلتے چلے جائیں. میں آسان کر دیتا ہوں. جیسے میرے مولا نے رسول کے لیے جملہ کہا تھا نا کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا تھا. خدا کی بالکل آپ بھی علی کے پیچھے ایسے چلیں گے نا کہاں پہنچیں گے. کہاں پہنچیں گے. جہنم میں. امید ہے سوچ سکتے ہیں تصور میں آ سکتا ہے کہ علی آپ کو اپنے نقشے قدم پہ چلوا کر بھی جہنم میں پہنچا دے. معاملہ سمجھے پہنچانے میں کامیاب رہا نا. آئے ایک معاملہ دکھا دیتا ہوں. کوفے کا بازار ہے. علی آگے آگے چل رہے ہیں. کوفے کا بازار ہے. علی آگے آگے چل رہے ہیں. علی کے پیچھے پیچھے ایک کھجور بیچنے والا چل رہا ہے. پہنچ گئے نا کسی بات ہو. چلتے چلتے آواز دے کے کہتے ہیں میسم در آ گیا. میسم آ گیا. میسم وہ پودا دیکھ رہے ہو. چلے یہ بات بتانے سے پہلے بھی نے ایک جملہ کیا. شاید کوئی میں ایک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں اسی وجہ سے. بات یہ ہے سادہ سادہ لمبی تمیز نہیں کر رہا. شیعہ اور ہوتا ہے محب اور ہوتا ہے. انشاءاللہ وقت نہیں ہے مجھے دو باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو وہ ایمان والی بھی بات آپ تک پہنچانی ہے لیکن اور وارث قرآن کا بھی تذکرہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. تو میں بہت جلدی میں تفصیل میں نہیں جانا. شیعہ کون ہوتا ہے محب کون ہوتا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. شیعہ اور ہوتا ہے محب اور ہوتا ہے. بس اتنا میں یہ دیکھیے گا ایک مثال دے رہا ہوں کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا. میں محب ہوں. میسم شیعہ تھا. اگر اسی بات سے پہنچ گئے تو میں بے شکر گزار ہوں. اگر نہ پہنچ پایا کوئی میرا بھائی نہ پہنچ پایا تو کل انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. محب کون ہوتا ہے شیعہ کون ہوتا ہے. میں محب ہوں میں شیعہ نہیں ہوں. شیعہ کا مقام بہت بلند ہے. وہ شیعہ تھا جو علی کے پیچھے چل رہا تھا. وہ شیعہ تھا جو علی کے پیچھے چل رہا تھا. شیعہ تھا. بلے ایک ترجمہ شیعہ دل چاہ رہا ہے ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں شیعہ کا کر دوں. شیعہ اسے کہتے ہیں جو یقین کی منزل پر پہنچ کر شک کے راستوں پر نہ چلے. اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب روایت پہ آئیے. میسم آ گیا. میسم آ گیا. میسم پودا دیکھ رہے ہو کہاں والا سامنے. میسم نے تو اب حیدر ایک قرار دیا. میسم یہ پودا پیڑ بنے گا. اس پیڑ پر تجھے ہماری محبت میں
सूली लटकाया जाए। बोल गई। अब मेरा दिल कहता है, मुझे रिवायत नहीं मिली, मेरा दिल कहता है मीसम का दिल ये कह रहा होगा, मेरा दिल कह रहा है मीसम का। अब देखे बात पहुंच रही है तो लबों को, जबान को, अपनी लिसान को और अपने हाथों की गिरों को खोल कर ये जुमला सुनिएगा। मेरा दिल कह रहा है कि मीसम का दिल ये कह रहा होगा, या अली क्या ये मौजज़ा नहीं हो सकता, ये पौधा अभी पेड़ बन जाएगा। आपके लिए है कोई ऐसी साधन कि जिक्र अली की वजह से आपको मार दिया जाए? 100 बार भी जिंदगी मिले तो इस तरीके से मारने के लिए तैयार है कि नहीं है? ये मीसम है। मीसम कह, अब मेरा दिल कह रहा है कि मीसम के दिल ने ये कहा होगा, बात नहीं है, दिल कह रहा, अकीदा कह रहा, मीसम के दिल ने ये कहा होगा। क्या होगा? मैं कहा इस सूली पर तुम्हें लटका कर इस पेड़ पे तुम्हें सूली दी जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे हाथों को काटा जाएगा, पैरों को काटा जाएगा, जबान को काटा जाएगा, फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, सूली पे लटका दिया जाएगा। अब मैं तमाम हुआ, पौधा पेड़ बन गया। पौधा पेड़ बन गया। अब मैं एक जुमला कहूं, रिवायत तो आपकी पूरी सुनी हुई है। वो शिया था, इसीलिए पौधे को पानी देता था। अच्छा ये बात क्यों कही, कल आपको बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों कही है। शिया था, पौधे को पानी देता था, पौधा पेड़ बन गया। पेड़ बन गया, अपने मौत की हिफाजत कर रहा था। पढ़ने वाला अपने मौत के सामान की खुद हिफाजत कर रहा था। रोज पानी दिया, पेड़ बन गया। दौर आया इब्ने ज़ियाद लेकर आया गया, कहा कि इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया कि कोई भी अली अली करता हुआ नजर नहीं आई। जब ये बात हो गई, मीसम ने कहा अच्छा हम खल्की अली अली करने के लिए हुए हैं। गली चौराहे में जिक्र अली हो रहा, लेकर आए। आने के बाद पूछा गया जब हमने मना कर दिया था तो फिर जिक्र अली क्यों हो रहा? जब इनकार कर दिया था, ऑर्डर सादर हो गया था, बिल पास हो गया था, आइन बन गया था, तो फिर ये आइन की खिलाफवर्जी क्यों हो रही है? ये बिल जब बना दिया गया था तो बिल में क्यों तरमीम आ रही है? क्यों अलग बात हो रही है? वो खालफत क्यों हो रही है? हम तो हल्की जिक्र अली के लिए हुए हैं, हमसे अली अली तो नहीं रुकेगा। पहले हाथ काट दो, फिर पैर काट दो, फिर ज़बान काट दो, फिर सूली में लटका देना। पहले हाथ काट दो, फिर पैर काट दो, फिर ज़बान काट दो, फिर सूली में लटका देना। जैसी ये खबर सुनी, मीसम ने कहका लगाया। मीसम मुस्कुराए, वो कहता है पागल हो गए हो, मौत की खबर सुन के मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे नहीं, मौत की खबर सुन के नहीं मुस्कुरा रहा, मैं तो अली पर यकीन में इजाफे पर मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे मौला ने अरसे पहले कहा था मीसम तुझे इस हाल में मौत आएगी, और तू उसी तरीके से मौत दे रहा है। क्या कहा था कि ये जो तूने कहा ना, बिल्कुल ये कहा था। अच्छा आओ हम आज अली को झूठा साबित करते हैं, अली को झूठा साबित करते हैं। इसके हाथ काटना, पैर काटना, लेकिन ज़बान नहीं काटनी।
علی نے کہا نا زبان کٹے گی اور پھر اسے پھانسی پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا. نہیں, ہاتھ کاٹنا پیر کاٹنا زبان نہیں کاٹنا, ہاتھ کاٹنا پیر کاٹنا زبان نہیں کاٹنا. خون رسے گا, پھانسی دے دی جائے گی, مر جائے گا. ہم علی کو جھوٹا ثابت کر دیں گے کہ علی نے کہا تھا زبان کٹے گی پھر پھانسی لگے گی. یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گی. ہم علی کو جھوٹا ثابت کر دیں گے, معاملہ ہو گیا تمام. یہ بات ہوئی. میسا مسکرا کے کہتے ہیں علی وہ سچا نہیں ہے جسے تو سچا کہتا ہے. بندوں کے بنائے ہوئے سچے اور ہوتے ہیں, خدا کا بنایا ہوا سچا اور ہوتا ہے. جو علی نے کہا ہے وہ تو ہوگا. ہاتھ کاٹے گئے, پیر کاٹے گئے, سولی پہ درخت سے لٹکا دیا گیا. لٹکانے کے بعد جیسے لٹکا دیا, اب عیسیٰ کا کام تھا آواز دیتے تھے, اے کوفے والو آؤ تمہیں ایک بات بتاؤ. سارے کوفے والے جمع ہو گئے. اب قصیدے پڑھ رہے ہیں تو علی کے پڑھ رہے ہیں, بات ہو رہی ہے تو علی کی ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے تو علی کا ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے تو علی کا ہو رہا ہے. اب دل چاہ رہے ایک جملہ کہہ دو, قسم خدا کی میر صاحب بھی یہ جملہ کہتے ہوں گے, میں زبان کٹوا کر علی علی کر رہا ہوں. آپ کا تو حق ہے کہ زبان رکھتے ہوئے علی علی کیا کریں. علی پر ولایت علی بن ابی طالب پر اپنی زبان کٹوانی پڑ جائے کٹوا دیجیے گا, لیکن اس بات پہ کہ زبان چپ ہو جائے گی علی کا